فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے الزام عائد کیا کہ BRS قائد کے کویتا اور چند دیگر نے دہلی کی حکمراں جماعت کو 100 کروڑ روپے ادا کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے سرکردہ قائدین، جن میں اروند کیجریوال اور منیش سسودیا بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ سازش کی تاکہ دہلی شراب پالیسی جسے منسوخ کر دیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ 46 سالہ MLC کے کویتا، جو تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی دختر ہیں، ان کو ای ڈی نے گزشتہ ہفتے حیدرآباد کے جوبلی ہلز علاقے میں ان کے مکان سے گرفتار کیا تھا۔ فی الوقت وہ 23 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں ہیں۔ ای ڈی نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ کویتا اور دیگر نے عام آدمی پارٹی کے اعلیٰ قائدین، جن میں کیجریوال اور سسودیا شامل ہیں، ان کے ساتھ ایک سازش کی تاکہ دہلی شراب پالیسی کی تشکیل اور اس کے نفاذ میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ شراب پالیسی سے فائدہ اٹھانے کے عوض وہ عام آدمی پارٹی کے قائدین کو 100 کروڑ روپے کی ادائیگی معاملے میں ملوث پائی گئی۔ ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ فیڈرل ایجنسی نے بتایا کہ دہلی شراب پالیسی 2021-22 کی تشکیل، اس کے نفاذ میں بدعنوانی اور سازش کے عمل کے ذریعے عام آدمی پارٹی کو ہول سیلر سے غیر قانونی فنڈ، جو رشوت کی شکل تھا، ملنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایجنسی نے بتایا کہ کویتا شراب پالیسی سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ اس کی اصل سازشی ہے۔ BRS کے سابق رکن اسمبلی شکیل عامر کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب پولیس نے جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 کے ہٹ اینڈ رن کیس کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حادثہ 17 مارچ 2022 کو روڈ نمبر 45 پر پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں ایک کار نے سڑک عبور کرنے والے 2 سالہ لڑکے کو ٹکر مار دی تھی۔ اس وقت یہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ لڑکے کو ٹکر مارنے والی کار سابق MLA شکیل کی تھی۔ پولیس کو پتہ چلا کہ کار ایک شخص مرزا کے نام پر رجسٹرڈ تھی، لیکن اس وقت شکیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ سڑک پر غبارے بیچنے والا ایک خاندان سڑک عبور کر رہا تھا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 2 سالہ بچے کی موت ہو گئی اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ گاڑی پر MLA شکیل کے نام کا سٹیکر لگا ہوا پایا گیا تھا، جبکہ سابق MLA شکیل نے کہا تھا کہ یہ ان کی گاڑی نہیں تھی، انہوں نے MLA کا سٹیکر اپنے دوست کو دیا۔ جوبلی ہلز پولیس نے کار حادثے کے ڈرائیور کے علاوہ ایک اور پر فرد جرم عائد کیا ہے۔ عطاپور مین روڈ پر نامعلوم نوجوان کی جانب سے خطرناک سٹنٹ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دوران رمضان شریف رات دیر گئے نوجوان لڑکے اپنی گاڑیوں پر سٹنٹ کر رہے، جبکہ سٹنٹ کرنا انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس میں ان نوجوانوں کی جان بھی جا سکتی ہے اور وہ زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ والدین کی جانب سے نوجوانوں کو گاڑیاں دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ والدین ان نوجوانوں کی حرکتوں سے باخبر نہیں ہوتے۔ پولیس تو کارروائی کرتی ہے، اگر کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے ان نوجوانوں کے والدین اور رشتہ دار ہی پریشان ہوتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے منعقدہ دعوت افطار میں آسمان سے گر کھجور پر اٹکے کی صورتحال دیکھی گئی تھی۔ 15 مارچ کو منعقدہ دعوت افطار میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے قائد مجلس اویسی کو افطار کے لیے کھجور کی پیشکش کی تھی اور یہ نظارہ قابل دید بھی تھا، مگر اویسی اور وہاں موجود مسلم قائدین کو ریونت ریڈی کی جانب سے شہریت ترمیمی قانون کے متعلق جاری نوٹیفیکیشن کے بارے میں بات نہ کرنا ناگوار گزرا تھا، جبکہ اویسی نے اپنی تقریر میں ریونت ریڈی سے درخواست کی کہ وہ CAA کے بارے میں بات کریں اور اپنی پارٹی کا موقف ظاہر کریں۔ صدر مجلس نے سوچا تھا کہ چیف منسٹر کا بیان تلنگانہ اور ملک کے لیے ایک اچھا پیغام ہوگا۔ چیف منسٹر کی جانب سے اس مسئلے پر اپنا موقف پیش نہ کرنے سے مسلم قائدین ناراض تھے، تو دوسری طرف اس مسئلے پر ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کو اسٹیج سے باہر بیان دینے کو کہا گیا تھا اور توقع کے مطابق انہوں نے بھی ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ MIM BJP کی چمچہ جماعت ہے، جس پر MIM قائدین نے اعتراض کیا اور ان سے خواہش کی گئی کہ وہ اس طرح کی بات نہ کریں۔ تاہم بعد میں ریونت ریڈی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ MIM ہمارے قریب ہے جب تک کہ وہ BRS کے ساتھ نہیں ہے، اگر وہ BRS کے قریب ہوتی ہے تو ہم ان سے دور ہو جائیں گے۔
ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رونالڈ روس نے کہا ہے کہ شہری ووٹرز ووٹر شناختی کارڈ ID رجسٹریشن کے لیے فارم 6 اور رہائش گاہ کی تبدیلی یا اصلاح فارم 8A کے لیے پارلیمنٹ انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی کے ادخال کے آخری دن سے 10 دن پہلے 14 اپریل تک اندراج کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام آخری تاریخ کے بعد بھی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن ان کے نام کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے ووٹر لسٹ اور سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی حلقے کے ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ حیدرآباد اور سکندرآباد پارلیمانی حلقوں کے لیے عام انتخابات اور سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی حلقے کے لیے ضمنی انتخابات منعقد شدنی ہیں۔ رونالڈ روس نے کہا کہ ان انتخابات کے لیے تینوں پولیس کمشنریٹ میں 3986 پولنگ سٹیشنز اور 1675 پولنگ مقامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جاری کردہ حتمی فہرست رائے دہندگان کے مطابق حیدرآباد ضلع میں 45,70,138 ووٹرز ہیں۔ ان میں سے 23,30,574 مرد ووٹرز ہیں اور 22,39,240 خواتین ووٹرز ہیں۔ 324 تیسرے جنس کے ووٹرز بھی فہرست رائے دہندگان میں درج ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 جنوری 2024 سے 15 مارچ 2024 تک 46,574 افراد نے فارم 6 داخل کیا، 917 NRI ووٹرز فارم 6A نے درخواست دی ہے اور 1,21,299 ووٹروں نے فارم 7 کے لیے درخواست دی ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں میں 81,624 ووٹروں نے رہائش کی تبدیلی فارم 8 کے لیے درخواست دی۔ کئی ڈپلیکیٹ ووٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ہم نے لوک سبھا انتخابات کے لیے انتخابی عملے کو تربیت دی ہے اور ہم انتخابات کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ حیدرآباد کے نہرو زوالوجیکل پارک میں ایک 125 سالہ گالا پاگوس کچھوا جس کی عمر تقریباً 125 سال تھی موت ہو گئی۔ یہ کچھوا گزشتہ 10 دنوں سے کھانے پینے سے محروم رہنے کے بعد بڑھاپے سے منسلک پیچیدگیوں کی وجہ سے فوت ہو گیا ہے۔ بی جے پی حیدرآباد MP آفس کا افتتاح ڈاکٹر کے لکشمن MP اور قومی صدر OBC مورچہ نے مادھوی لتا BJP امیدوار حلقہ پارلیمنٹ حیدرآباد پرکاش ریڈی، ریاستی سیکرٹری وی پانڈو یادو، سام ریڈی، سریندر ریڈی، میر فراست علی خان سابق ترجمان تلنگانہ کے ہمراہ انجام دیا ہے۔ اندرا سینا ریڈی کنوینر حیدرآباد پارلیمنٹ میر فراست علی باقری نے مادھوی لتا کے ساتھ BJP کا اردو زبان میں پوسٹر کو ریلیز کیا۔ اس موقع پر تمام بوتھ کمیٹی ممبرز، پارٹی قائدین، حیدرآباد پارلیمنٹ کے کاریہ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ملک عام انتخابات کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں ماحول کو بگاڑنے اور نفرت پیدا کرنے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش تیز کرتی ہے۔ CAA NRC کے خلاف شہر حیدرآباد کا ملین مارچ احتجاج تاریخ یاد رہے گی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آئینی انتخابات سے قبل CAA شہریت قانون ترمیمی بل کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ بعض ریاستوں میں مسلمان جذبات کا شکار ہو گئے اور مفادات حاصلہ بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات پر ہماری گہری نظر ہو اور ہم اپنے ووٹ کی طرف توجہ دیں۔ محمد مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شعبان و شریف فیصلہ بورڈ نے صدر دفتر تحریک مسلم شعبان میں ملک کے موجودہ حالات اور ہماری حکمت عملی کے عنوان پر مذاکرہ میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا اور صدر تحریک نے کہا ہے کہ 400 پار کے نعرے کی ہم کو فکر نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک انتخابی تشہیری حربہ ہے۔ 28 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کا جائزہ لیں تو یہ 250 کے پار بھی نہیں لگے گا۔ صرف ہوش مندی اور حکمت عملی کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ 1956 کے بعد لوک سبھا کے آئندہ منعقد شدہ انتخابات بہت اہم ہیں۔ ہندوستان کا دستور داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ملک کا سیکولر کردار بھی خطرے میں ہے۔ حکمراں جواب دہی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ محمد مشتاق ملک، صدر شعبان نے واضح کیا کہ ہمارے آبا و اجداد 1947 میں ہندوستان کو اپنا ملک مانا کیونکہ مذہبی آزادی اور تمام شہریوں کو برابری کے درجے کی بات کی گئی تھی، مگر آج مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بنایا جا رہا۔ عدالت کے فیصلے سے قبل مساجد کو بلڈوز کیا جا رہا۔ دہلی کی مہرولی، دہلی کے ایوانجی، ہلدوانی کی مسجد غفور کے مقدمات عدالت میں چل رہے تھے۔ فیصلے سے قبل مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ چلتی ٹرین میں مسلمان ہونے پر محافظ گولیاں چلا دیتا۔ نمازیوں کو لاتیں ماری جاتی ہیں، صرف معطلی ہوتی ہے۔ تعلیمی نصاب سے مسلمانوں کے نام اور تاریخ کو صرف غلط کی طرح نکال دیا گیا۔ بہت سے معاملات میں حجاب، شریعت، مساجد
मस्जिद, मजहबी शनाख्त, इन सब उमूर पर 20 करोड़ मुसलमानों की नजर होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट ने पूरी उम्मत को मायूस किया है। मिल्लत व कौम के नाम पर उनमें कोई इत्तेहाद नहीं है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सुप्रीम कोर्ट ने योगा गुरु बाबा रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह कुन इश्तिहारात के मामले में तौहीन अदालत की कार्रवाई के ज़िम्मन में उनके खिलाफ जारी वजह बताओ नोटिस का जवाब दाखिल न करने पर उन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसनुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के जवाब दाखिल न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो इश्तिहार के मामले में बादिउल नजर में मुजरिम ठहराए गए हैं। उनकी नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने इस पर सख्त एतराज जाहिर किया। बेंच ने रोहतगी से कहा, आप हमारे अहकामात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे। बेंच ने उनसे कहा कि आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। अदालत उज़्मा ने राहत देने से मुतल्लिक़ रोहतगी के तमाम दलाइल को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुक्म में तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 29 फरवरी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मुतल्लिका कंपनी और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए कहा था कि पूरे मुल्क के साथ धोखा किया जा रहा। बेंच ने इश्तिहार के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई न करने पर मरकजी हुकूमत की सरजनिश की थी और कहा था कि वार्निंग के बावजूद गुमराह कुन इश्तिहारात के जरिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बीपी, ज़ियाबतीस, दमा और कुछ दीगर बीमारियों से मुतल्लिक तमाम इश्तिहारात जारी करने से अबूरी रोक दिया था। मजहब इस्लाम खते अरब से शुरू हुआ और दुनिया भर में फैला। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में मसाजिद मौजूद हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक में बेशुमार खूबसूरत और कदीम मसाजिद हैं जिनके फ़न तामीर को लोग आज भी दाद देते हैं। ऐसी ही एक कदीम मस्जिद और खूबसूरत सऊदी अरब में भी है, जिसकी तामीर में मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में अल हुदूदुल शमालिया रीजन के रफा गवर्नरेट में वाक़ मस्जिद लीना रीजन की कदीम मस्जिद है, जो अपने कदीम तर्ज तामीर की वजह से मुनफरिद हैसियत रखती है। मस्जिद लीना की तामीर तकरीबन 1370 हिजरी में हुई थी और इसको मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और खजूर के दरख्त के पत्तों से बनाया गया। ये तारीखी मस्जिद आज भी आबाद है और यहाँ 5 वक्त की नमाजें अदा की जाती हैं। इब्तदाई तौर पर 600 मुरब्बा मीटर रकबे पर गाड़े और पत्थर से मस्जिद की तामीर शुरू की गई, जबकि मस्जिद के साथ बासिया नाम का कुआं भी खोदा गया, जिसे नमाजी वजू और पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। मस्जिद लीना को कदीम नजदी तर्ज पर तामीर किया गया। 200 नमाजियों की गुंजाइश वाली मस्जिद लीना के खूबसूरत सुतून, दीवार में बने कुरान के शेल्फ और दिलकश रोशनदान नजदी फन तामीर की अक्कासी करते हैं। लीना मस्जिद की तारीखी अहमियत की एक वजह इसका कदीम बाजार के साथ होना भी है, जो कि 1352 हिजरी में कायम हुआ था और ये बाजार गुज़िश्ता सदी के वसत में मुमलिकत के बड़े तिजारती मराकज़ में शामिल था। सकाफती विरसे का हामिल बाजार 5000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और इसमें 80 दुकानें हैं, जबकि ये बाजार सहरा, मुसाफिरों और काफिलों की आमद की कहानियों को भी बयान करता है। गजा की पट्टी में जारी इसराइली जारहाना हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 31,726 हो गई है, जबकि 73,792 अफराद जख्मी हुए हैं। हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत ने प्रेस बयान में ये इतला दी है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज की दहशत गर्दाना कार्रवाई में 81 फलस्तीनी शहीद और 116 जख्मी हुए। बयान में कहा गया है कि इसराइली बमबारी और सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस के अमले की कमी के सबब कुछ मुतासरीन मलबे तले दबे हुए हैं। यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు.
ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे. इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं. अल्लाह हाफिज़.